وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں آیاتن، بہت سی نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے آپ میں بھی، افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ احباب گرامی، سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کرۂ ارض پر چلنے والی ہوا کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بلا شبہ کل قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی، نہ ہی کوئی اسے جھٹلا سکتا ہے۔ سو انسان اللہ رب العالمین کے لیے اگر اچھا کام کرے گا، نیکی کے رستے پر چلے گا، تو وہ ان نعمتوں کو وصول کرنے والا ہوگا جو اسے اس کا رب جنت میں عطا کرے گا۔ اور اگر وہ بدبختی کے رستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ہم علی النار یفتنون، پھر اللہ ان کو آگ پر تپائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک قسم کا عذاب دے گا۔ اور اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، اہل تقوی کی ان صفات کا ذکر کیا جو ایک متقی انسان کے لیے لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم آرام کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو مال ان کو عطا کیا ہے، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی ہیں، وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جو ان سے سوال نہیں کرتا اس کو بھی دیتے ہیں۔ سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اب سلسلہ کرام پھر اللہ تعالیٰ موڑ رہا ہے اپنی نشانیوں کی طرف۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، اب بات آ رہی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیات، اور زمین میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ گویا پہلے اللہ نے ہواؤں کی نشانیوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے آسمان کی نشانیوں کا ذکر کیا، اور اب موقع ہے زمین کی نشانیوں کا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیات، اور زمین میں نشانیاں موجود ہیں، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد، بے شمار، لا محدود قسم کی نشانیاں اللہ نے اس زمین کے اندر رکھ دی ہیں، مگر کن کے لیے؟ للموقنین، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ کے ہونے پر پورا توکل ہے، پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے، ان کو کامل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، وہ اس کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے سے پوری طرح واقف ہے، کوئی بھی چیز، کوئی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو جو یقین رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر یہ بات مستحضر ہے کہ اللہ ہر جگہ پر اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی جلالت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ وہ اپنی ہر جگہ پر موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کو اور اس کی حاکمیت کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، تو پھر کائنات کے ہر گوشے میں اسے اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں اور پہچان نظر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم انہیں اس کائنات کے اندر بہت سی نشانیاں دکھائیں گے، بہت سی چیزیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے جن سے یہ استدلال کریں گے، جن سے یہ سمجھ پائیں گے، جن سے ان کو یقین حاصل ہوگا کہ یقیناً اس کائنات کا نظام چلانے والا رب موجود ہے۔ اور موجودہ دور میں جو لا دینیت پھیل رہی ہے، دین بیزاری ہے، سیکولرزم ہے،
جس کو اردو میں استشراق آپ کہہ سکتے ہیں، جو دین کی ہر بات پر اعتراض کرتا ہے، جسے دین کے احکامات پر دو رائے نظر آتی ہے، جو اسلام کے نام لیواؤں کو صرف نام لیوا بنانا چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام پر عمل کوئی نہ کرے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی عمارت کس نے بنائی؟ فلاں انجینئر نے ڈیزائن کیا اور فلاں ٹھیکیدار نے اس کا ڈھانچہ تیار کیا، فلاں ماسٹر نے آ کر اس میں ٹائل پتھر لگا دیا۔ یہ عمارت کس نے بنائی؟ جی فلاں نے بنائی۔ تو کائنات کس نے بنائی؟ کہتا ہے ایک دھماکہ ہوا تھا، بس کائنات وجود میں آ گئی۔ ایک دھماکہ ہوا تھا، سورج بھی خود ہی بن گیا، روز خود ہی ڈوب جاتا ہے، چاند خود ہی اپنی منزلیں طے کرتا ہے، ستارے اپنی جگہ سے اپنی مرضی سے ٹوٹتے ہیں، اپنی مرضی سے جڑتے ہیں، انسان اپنی مرضی سے پیدا ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے مر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ نظام سارا تو بس ایسے ہی چل رہا ہے، اس کی مہار، اس کی رسی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کے اندر کوئی ایک شے بھی، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے باہر نہیں رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پورا مقام اس کا لکھا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی پتا اپنی جگہ سے گرتا بھی ہے تو اللہ کے حکم اور اس کے علم سے گرتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں جا گزین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پھل لگاتا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک واضح کتاب کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ تو تم ہوتے کون ہو غیب کے اندر جھانکنے والے؟ تم ہوتے کون ہو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہ تو اٹکل پچو ہی تھا نا، یہ تو ٹیوا اور اندازہ ہی تھا نا، جی خدا موجود نہیں ہے میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آپ نے پڑھا قتل الخراسون آیت نمبر 10 کے اندر کہ یہ ٹیوے لگانے والے، اندازے لگانے والے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے فرمایا تباہ و برباد ہو گئے۔ تو نشانی تو یقین کرنے والے کے لیے تھی، جس کو رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، جسے اعتبار ہے، جسے یقین ہے کہ واقعی اللہ موجود ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ آسمان کو بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ میں اس وقت جدید دور کے اندر موجود ہوں، لیکن میری کوئی عمارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی۔ میرے رب نے اسے ستون کے بغیر بنایا، بغیر عمد ترونہا۔ تمہیں کوئی عمد، کوئی ستون، کوئی بیم اس کا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ تم آسمان کی بناوٹ میں کوئی رخنا، کوئی خامی نکال کر دکھاؤ، نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، آسمان کا ذکر تو پہلے کر دیا، اب زمین کی بات ہے۔ زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی مثال لے لیجئے، اتنی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتا ہے انسان سے کہ ہے کوئی ایسا جو ان پہاڑوں کی مضبوطیوں جیسا کوئی پتھر بنا سکے؟ کون ہے کہ جس نے پہاڑ زمین کے اندر گاڑ دیے اور اس نے ان کو تھام کر رکھا ہوا ہے؟ تمہاری زمین ہل رہی تھی، اس نے پہاڑوں کو وہاں پر گاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سمندر کی نشانی پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر اگنے والی کھیتیوں کی نشانی پیش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، انسان کا پیدا ہونا، زمین سے نکلنے والی معدنیات، اور زمین کے اوپر چلنے والی نہریں اور سمندر، اور سارا یہ مخلوقات کا نظام، کہیں جنگلات ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں میدان ہیں تو کہیں پہاڑ ہیں، کہیں اونچی نیچی جگہیں اللہ رب العالمین نے بنا رکھی ہیں، پھر جگہ جگہ کا پانی اللہ نے مختلف رکھ دیا، اور ساری جگہوں پر، ساری مٹیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک شے مشترک رکھ دی، ایک شے اللہ تعالیٰ نے واحد رکھ دی کہ تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تم ایک مرد اور ایک عورت سے زمین کے اندر پھیلائے گئے ہو۔ تو یہ کیسے انسان جو ہے انکار کر لیتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا وہ ایک رنگ کا تھا، لیکن سیب اگ رہا ہے تو سبز رنگ کا بھی آ رہا ہے، میرون رنگ کا بھی آ رہا ہے، سرخ رنگ کا بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک پانی سے اتنے رنگ کیسے بنا لیتا؟ اللہ تعالیٰ پھل پیدا کر رہا ہے، پھلوں کے اندر انگور کو دیکھ لو، قسم کے انگور ہیں،
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یسقا بماء واحد، یہ ایک طرح کا پانی دیے گئے ہیں، ایک طرح کا پانی۔ ایک باغ کے اندر انسان ایک طرف مرچیں اگا رہا ہے، دوسری طرف میٹھے پھل اگا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی پانی سے، اسی مٹی سے کڑوے پھل بھی دے رہا ہے اور میٹھے پھل بھی اللہ اس کو عطا کر رہا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ پھر بھی انسان یہ کہے کہ کائنات کا نظام تو ایسے ہی چل رہا ہے، یہ تو سبھی کچھ خود بخود ہوئے جا رہا ہے، میں خود اپنا ہاتھ نہ ہلاؤں، میں کوئی نظام ہو نہیں سکتا، کوئی کام بن نہیں سکتا، تو اللہ کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، دنیا خود ہی چل رہی ہے۔ اگر یہ خود ہی چل رہی ہوتی تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی، کب سے اس کا نظام بگڑ چکا ہوتا، لیکن رب نے اس کو ایک مقرر وقت کے لیے بنایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے انسان کے انکار کر دینے سے رب کا نظام کون سا ڈسٹرب ہو جانا، کرتا رہے انکار، بنا رہے منکر، کہتا رہے خدا موجود نہیں ہے تو کہتے رہو، وہ تو ہے نا، اس کی نشانیاں، اس کی ذات کا جلوہ ہر جگہ پر تمہیں نظر آئے گا، لیکن جب آنکھوں پر پٹی بندی ہو تو انسان اپنے نیچے نہیں دیکھتا، تکبر میں آیا ہوا ہو تو اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے کہا کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی قریب تر چیز کی طرف اشارہ کیا، چلو زمین پھر دور پڑتی ہوگی، وفی انفسکم، تمہارے اپنے آپ میں بھی بہت سی نشانیاں، اپنے اندر دیکھو، تمہارا جسہ، تمہارا قد کاٹ، تمہاری جوانی، تمہاری خوبیاں، تمہارا حسن، تمہارا جمال اور تمہارے جسم کا نقشق جو اللہ تعالیٰ نے سنوار دیا ہے، ذرا اس کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں ٹھیک ٹھاک سیدھا سیدھا بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، کون سی چیز تجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ 20 مقامات پر کہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا، اور شیطان مجھے آ کر ایک دفعہ کان میں پھونک مارتا ہے، بس یہ کر لے، اب میں دیکھ لوں کہ اگر مجھے رب پہ یقین نہیں ہے تو میں شیطان کی مان رہا ہوں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک طرف مجھے سینکڑوں دفعہ آواز دی جائے کہ یہ تیرا دشمن ہے، اس سے بچ جا، اور میں اس کی ایک پھونک پہ اس کے پیچھے چل پڑوں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو سراسر نادانی، جہالت، سستی، نکما پن ہے انسان کا کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ کے یقین کی راہ سے ہٹ کر وہ ایسے دھوکے اور اندھیرے کے راستے پر چل نکلتا ہے کہ جہاں پر جا کر شیطان انسان کو اندھیرے میں چھوڑ کے کہتا ہے بھائی میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو صرف تجھ سے گناہ کروانا تھا، سو وہ میں نے کروا لیا۔ انسان کل قیامت کے دن شیطان کو بھی برا بھلا کہے گا نا تو شیطان کہے گا بھائی مجھے کیوں کہتا، میں نے تو پہلے ہی اللہ کی نافرمانی کی تھی، اب تو مجھ پہ نہ چلا، تو اپنے آپ پہ چلا، تو نے اپنے آپ کو خراب خود کیا تھا، میں نے نہیں خراب کیا تجھے۔ وفی انفسکم، اپنے آپ کے اندر دیکھو، افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتا؟ آسمان دور پڑتا ہے تجھے زمین دور پڑتی ہے، تو اپنے جسم پہ غور کر، اللہ نے تجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تجھے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تجھے وقت دیا ہے تیرے رب نے، اور بندہ پھر نہ سمجھے، پھر یہ کہے کہ نہیں جی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے، رب کے لیے، میرے اندر یقین کی کمی ہے، بس مجھے شبہات بہت ہیں، اشکالات بہت ہیں، جی مجھے دین کے اوپر جو ہے اعتراضات بہت ہیں، اگر دین ایسے نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا، بس اس کو یہ ہے کہ میٹھا میٹھا مرضی کا اسلام مل جائے، تو پھر اسلام کا صرف نام ہی رکھ لو نا۔ اسلام تو ضابطہ دیتا ہے، اصول دیتا ہے، قانون دیتا ہے۔ تم کسی کالج، یونیورسٹی میں، اسکول میں تم یونیفارم کے بغیر نہیں جا سکتے، ایڈمیشن لیے بغیر تمہارا وہاں داخلہ نہیں ہے، اور تم اسلام کو اتنا حقیر جان لو کہ بس تم یہ کہو کہ جیسے میں کہوں ویسے اسلام اپنے آپ کو مولڈ کر لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَلَا يُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ، خود یہ نرم نہیں پڑیں گے، یہ تجھے نرم کرنا چاہتے ہیں۔ دین ایک بے لاگ نظریہ رکھتا ہے، میری بات کو سمجھیے گا، ایک بے لاگ نظریہ رکھتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے، یہ ہماری مرضیوں کا، ہماری خواہشات کا، ہماری اچھاؤں کو پورا کرنے کا مذہب نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو موڑ لیں۔
یہ وہ دین ہے، اس میں پورے کے پورے داخل ہوں گے تو نجات ہے، اگر نہیں داخل ہوتے، اپنے آپ کے اندر جھانک کر گریبان میں سے بھی ککھ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو اندھا کہتا ہے قرآن میں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے گونگے اور بہرے لوگ ہیں۔ زمین پہ اللہ نے سمندر رکھا ہے نا، تو میرے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70% پانی رکھا ہے، زمین کے 70% حصے پہ سمندر ہے، 70% میرے جسم میں پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نہریں بنائی ہیں، میرے جسم میں اللہ نے شریانیں بنائی ہیں، ان میں پانی دوڑتا ہے، یہاں خون دوڑتا ہے۔ زمین پہ اللہ نے ہوا بنائی ہے، میرے ناک میں اللہ نے ہوا رکھ دی ہے، ہوا کے بغیر، سانس کے بغیر میں زندہ نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین کے ساتھ میری ذات کا، میری جان کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ میں دیکھوں تو صحیح میرے اور زمین کے اندر کون کون سی مماثلت ہے، کامن چیزیں کون کون سی ہیں۔ زمین پہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ رکھے ہیں، مضبوط ہیں، جو زمین کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میرے جسم میں ہڈیاں رکھ دی ہیں جنہوں نے میرے جسم کو سہارا دیا ہوا ہے۔ زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوقات پیدا کی ہیں، میرے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ اعضاء پیدا کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے درختوں کی اللہ نے شاخیں بنائی ہیں، اللہ نے میرے جسم کی یہ شاخیں بنا دی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پاکیزگی بیان کر اس رب کی جو بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور سیدھا سیدھا ٹھیک ٹھاک بنایا۔ افلا تبصرون، پھر بھی تو نہیں دیکھتا، تو پھر انسان اندھا ہے، پھر انسان اندھا ہے۔ سو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ الحاد کی طرف، استشراق کی طرف، سادے لفظوں میں جب وہ سیکولرزم کی طرف، دین سے بیزار ہو کر نکلتا ہے، لا دینیت کی طرف نکلتا ہے، بڑا خوش ہو کر کہتا ہے جی کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو، جی بس جو ہے وہ مذہب تو انسانیت کا مذہب ہے، بندے میں انسانیت ہونی چاہیے، یہ اسلام، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت یہ تو بعد میں لوگوں نے بنا لی، انبیاء تو آ کر جی اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے، لوگوں نے فرقہ واریت کو کھڑا کر لیا۔ موجودہ دور میں امن کی بھاشا سناؤ اور لوگوں کو انسانیت کا درس دو، انسانیت آ جائے، یہی بڑی بات ہے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا اللہ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ ہم دین بیزار ہو گئے، ہمیں اپنے مذہب سے، اسلام سے ہی کوفت ہونے لگ گئی؟ یہاں کھڑے ہو کر کوئی کہے جی اللہ کا فرمان ہے، اچھا یار سنتے ہیں، ٹھہر جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے یوں کہا، اچھا یار حدیثیں نہ سناؤ، ابھی آئنسٹائن کی بات کرو، ابھی ڈارون کی بات کرو، ابھی فلاں انگریز سائنسدان کی بات کرو، اس کو کہو ابن بطال کو پڑھ لو، ابن رجب کو پڑھ لو، امام شافعی کی تعلیمات کو دیکھ لو، یہ تو پرانے دور کی باتیں، چھوڑو ان کو، یہ دین بیزاری ہے۔ اس کو نظر آتا ہے تو وہ انگریز کا گوری چمڑی والا نظام اس کو نظر آتا ہے، اس لیے یہ بھوکا ننگا ہو کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو تیرا دین تھا، جو تیرا مذہب تھا، اس نے یہ رنگ، نسل، عصبیت، وطن سے بہت اوپر ہو کر تجھے باتیں سکھائیں، لیکن تو اپنا لیول نیچے کرتا کرتا اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں رب نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو بڑا اچھا بنایا تھا، انسان بنا کر ہی اللہ نے بھیجا تھا، تو خود نیچے گرتا 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 انسانیت سے بھی بہت دور حیوانیت میں جا پڑا۔ تو تیرا اصل مقام میرا بھائی وہ بندگی ہے جہاں ایمان کے ساتھ تجھے عبادت کرتے ہوئے تیرا رب نظر آتا ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم یہ سوچ لے کہ تیرا رب تجھے ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔